چند صاحب مفتی کفایت اللہ صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا آگے دو راستے نکلتے ہیں. یہ ٹھیک بات ہے کہ دیکھیں یہ بات تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا, ایک بیانیہ میرا خط کے لہرانے سے بنایا گیا, وہاں سے شروع ہوا, پھر وہاں سے جن باجوہ سے ہوتا ہوا فارمر چیف سے لے کے حاضر سروس تک کیسے آ گیا, اس میں اور سارے لوگ کیسے آ گئے, ایک ان کے خلاف ایک نفرت کا ماحول ایک بنایا گیا, اور یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ایک ادارہ ہے جو کہ ہم جسے قومی سلامتی کا ادارہ کہتے ہیں, وہ ادارہ ان چوروں کے, معذرت کے ساتھ یہ الفاظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتی, اس کو چلیں ہدف کر دیں, بقول خان صاحب کے پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں جنہوں نے جن کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ کام کروایا گیا ان سے, اور اب یہ ایک عام فہم نفرت کا بیج جو بو دیا گیا ہے, یہ بہت سارے لوگوں کی آنکھیں ظاہر ہے 9 مئی کے بعد کھلی تو ہوں گی, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں آگے جانے کا کیا راستہ, کیا خان صاحب آپ کو لگتا ہے کھل کے سامنے آئے, ایکسیپٹ کریں اس کو, معافی مانگے اور آگے بڑھیں؟ دیکھیں جی دو چیزیں ہیں, یہ کوئی ایک دن کی بیماری یا ایک دن کا واقعات نہیں ہیں, واقعات تو ابھی ہوئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے لوگوں کو جو تیار کیا گیا ہے اس میں کافی ٹائم لگا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ ابھی خان صاحب کیا کہتے ہیں, وہ پولیٹیکل جماعت کے ہیڈ ہیں اور سابق پرائم منسٹر ہیں, تو میرے خیال میں تو ان کو کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تسلیم کرنی چاہیے اپنی چیزیں, اور بیچارے ورکروں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمارے جب ورکر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہم کوئی پروٹیسٹ بھی کرتے رہے, لانگ مارچ بھی کرتے رہے, شہید بی بی کے دور میں بھی, تو یقین جانیے ہم خود گرفتاریاں دیتے تھے, اپنے ورکروں کو کبھی گرفتار نہیں کروایا تھا, ڈنڈے سوٹے خود کھاتے تھے, ورکروں کو آگے نہیں کرتے تھے, ان کو ڈھال نہیں بناتے تھے. تو ابھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ سب سے بڑا المیہ ہے کہ خان صاحب نے ورکروں کو ڈھال بنایا ہے, خود ڈھال نہیں بنے. حالانکہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر جو مقدمات ہیں ان کو فیس کرنا چاہیے, جو ناجائز پرچے ہوں گے, غلط پرچے ہوں گے, وہ ان کے پولیٹیکلی فائدے میں جائیں گے, لوگ دیکھیں گے کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اور جو چیزیں صحیح ہوں گی, کرپشن کے کیسز ہوں گے, ان کو فیس کرنا پڑے گا, اور اس میں ان کے فیس کرنے سے عدلیہ کا احترام بھی بڑھے گا اور دوسرے اداروں کا بھی احترام بڑھے گا, اور جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب ہو یا اینٹی کرپشن ہو, اگر یہ استعمال ہوں گے تو یہ پہلے کی طرح ایکسپوز ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی خان صاحب کے فائدے میں جائے گا, لیکن جو لڑائی ہے یہ خان صاحب کے نقصان میں جا رہی ہے اور اس ملک کے نقصان میں جا رہی ہے. بے شک خان صاحب کے ذاتی طور پہ نقصان اس لیے جا رہی ہے کہ ان کی جماعت کمزور ہو رہی ہے, ان کی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ملک کے نقصان اور ریاست کے نقصان اس لیے ہے کہ اداروں پہ حملے ہو رہے ہیں, اور اداروں پہ حملے جب ادارے کمزور ہوتے ہیں تو اس کا ملک کو فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی بچانا ہے, اور اداروں کا احترام بھی ہمیں, میں سمجھتا ہوں اداروں کو بھی مضبوط کرنا ہے. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے, اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اقتدار میں ہوں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ اپوزیشن میں بھی پولیٹیکل لیڈرز کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ ان کا امتحان ہوتا ہے. تو خان صاحب ابھی تک تو اس امتحان میں فیل ہو رہے ہیں, اور ان کو اگر پاس ہونا ہے تو میرے خیال میں ان کو اداروں کا احترام بالکل کہنا چاہیے. اور اگلی بات آئی کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی میں سمجھتا ہوں صرف سویلین کی کرنا یہ زیادتی ہے. خان صاحب کے ساتھ اس سے پہلے بھی جو اداروں کے لوگ استعمال ہوتے رہے ہیں, جنہوں نے یہ پوری ایک گیم تیار کی ہے پچھلے 3-4 سالوں میں, تو اگر آپ نے سزا جزا کا عمل چلانا ہے تو پھر سب کو مل کے چلانا پڑے گا, پھر جوڈیشری کو بھی شامل کرنا پڑے گا, پھر اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کو بھی شامل کرنا پڑے گا جنہوں نے یہ کھلواڑ کیا ہے ہمارے ملک کے ساتھ, ہمارے آئین کے ساتھ اور ہماری پارلیمنٹ کے ساتھ, اور پولیٹیکلی بھی جو لوگ انوالو ہیں ان کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی سامنے آنا پڑے گا. تو یہ پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اگر آپ صرف چند ورکروں کو پکڑ کر ان بیچاروں کو دہشت گردی کے مقدمات میں یہ سزا دے بھی دیں گے, وہ ان کو کسی نے برگلایا ہے, کسی نے تیار کیا ہے, کسی نے ان کو پوری موٹیویشن کی ہے. اس موٹیویشن کے پیچھے جو پس پردہ چیزیں بھی ہیں جو سامنے نہیں آ رہی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.